قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ، حق راستہ بتانے کے لیے الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ جگہوں پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جانے کتنے پیغمبر، نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بڑا مقام عطا کیا، بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ لیکن ان سب کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، آپ کی جو عزت ہے، اور آخری پیغمبر کی جو شان ہے، وہ دوسرے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں جو تعریف ہے وہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کا مقام اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر ہے، اور ان سب سے افضل آپ کی شان ہے۔ ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسا رتبہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس فیلڈ کا آدمی ہو اسی فیلڈ کے آدمی کو پہچانتا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ڈاکٹری میں کتنا ماہر ہے اس کی پہچان ڈاکٹروں کو ہے۔ کوئی انجینئر ہے، وہ اپنی انجینئری میں کتنا ماہر ہے اس کی پہچان صرف انجینئر ہی لگا سکتے ہیں۔ کوئی عالم ہے، وہ اپنے علم میں کتنا بڑا ہے اس کی پہچان حقیقت میں صرف عالم ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نبی اور رسول کا کیا مقام ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عزت ہے، وہ حقیقت میں کوئی نبی ہی جان سکتا ہے۔ اور وہ آدمی جان سکتا ہے جو اس فیلڈ میں سب سے بڑا ہو یا اس فیلڈ میں بہت اونچا مقام رکھتا ہو۔ تو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان میں بڑا ہوا کوئی اور نبی نہیں ہے، تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ کوئی نبی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ آپ سے مرتبے میں کوئی اور بڑا نہیں ہے انسانوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ شان رکھی ہے، آپ کا یہ مقام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر آپ کو کائنات کا سردار بنا کر بھیجا۔ ایک بہت بڑے شاعر فارسی کے
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اپنی شاعری کے ذریعے سے، لیکن جب وہ لکھنے بیٹھے تو وہ صرف اتنا لکھ سکے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ جیسا کہ آپ کا حق ہے ویسی تعریف کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، ویسی تعریف بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بعد از خدا مصطفیٰ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ایک مختصر کہانی، ایک چھوٹی سی بات، اتنا لکھ سکا وہ شاعر کہ اللہ کے بعد اگر اس دنیا کے اندر کسی اور کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے حبیب کی شان کیا ہے، پیارے حبیب کا مقام کیا ہے، پیارے حبیب کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان تعریف نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتا اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ یہ میری شان کے بارے میں ہے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، لیکن صحیح میں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ہے، ایک تو انسان ہونے کے اعتبار سے اور دوسرا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان قبیلہ قریش سب سے عزت والا، سب سے افضل خاندان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی نے زنا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں میں چن کر قریش کے اندر مجھے چنا ہے، یعنی آپ کا جو خاندان ہے وہ ساری دنیا کے اندر سب سے بہتر خاندان ہے اور اس خاندان میں سے آپ سب سے بہتر انسان ہیں۔ اور اس کے علاوہ مکہ کے لوگ جو آپ کے دشمن تھے، یا نبی کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے خود لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں اور آپ کی طرح امانت داری میں کوئی نہیں۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اپنے مال، اپنے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیسے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے، ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے جس کی گواہی خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اس وقت دی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے غار سے پہلی بار لوٹے تھے اور بالکل کانپ رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تسلی بھرے انداز میں کہا کہ حضور انک تصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں، وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ ساری عادتیں اور یہ ساری اچھی نیک عادتیں جس کو سماج کے اندر اچھا مانا جاتا ہے، یہ ساری عادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوری طرح سے موجود تھیں۔ تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے بہتر تھے۔ اور دوسرا، نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر نبی، سب سے افضل نبی۔
یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں منع کیا ہے لا تقارنوا بین الانبیاء، کہ نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر بڑھایا چڑھایا مت کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑی خبر سنی ہوگی کہ فرانس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کارٹون بنایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط حرکتیں کرنے والے ہیں. استغفر اللہ. یہ اس نبی کے بارے میں دکھایا گیا جو نبی ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی کائنات ہیں، اس کائنات میں جو نبی سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اس نبی کے بارے میں اس طرح سے یہ معاملہ، اس طرح سے کارٹون دکھایا گیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی جوکر ہے. اس طرح سے کارٹون بنایا گیا. اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چارلی ہیبڈو کے نام سے کارٹون بن چکا ہے اور اس طرح سے 2018 میں 2015 میں ایسے معاملے پہلے پیش آ چکے ہیں. لہٰذا ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم خود مسلمان اپنے حبیب اور اپنے رہبر اور ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے نہیں جانتے. ہم خود مسلمان نہیں جانتے ہیں، ہم خود مسلمان اس بات سے ناواقف ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول تھے وہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. صرف انبیاء اور رسول ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے. صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے، جانور بھی آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے، لکڑیاں بھی آپ کے مرتبے کو پہچانتی تھی، پیڑ پودے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام و مرتبے کو جانتی تھی. آگے کی حدیثوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 82 کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما بين يديكم لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں تم کتنے بھی بلندی پر پہنچ جاؤ، تم کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن جب آخر میں کوئی کتاب آئے گی اور آخر میں نبی بھیجا جائے گا اور وہ نبی تمہیں سچ ثابت کر رہا ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو یہ وعدہ کرو کہ تم سارے کے سارے نبی اس پر ایمان لاؤ گے، تم سارے کے سارے نبی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی تم مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم چاہے جتنے بھی اونچے مقام پر رہو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے نبیوں نے فرمایا تھا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے لیکن جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس کی امت بنیں گے، اس کی اتباع کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ کس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
یا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تو اس وعدے میں یہ بھی کہا کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو تم سب کو ماننا پڑے گا اس آخری نبی کو، اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے بڑی شان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سارے نبیوں سارے نبی، وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کا جگری دوست، اللہ کا سب سے قریبی اور سب سے جگری دوست۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود مٹی سے بنایا، پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی، یہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس آخری نبی کے تمہیں امتی بننا ہوگا، اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ اب ہم اپنی قسمت پر فخر کریں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کے امتی ہے، جس نبی کے امتی بننے کا وعدہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے کیا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور خود اس بات کی گواہی، اس بات کا ثبوت کہ تمام نبیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت مسلم شریف کے اندر وہ حدیث جو حدیث نمبر 172 ہے، جس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پہلے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس میں جانے کے بعد وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا، لیکن جب آپ بیت المقدس یعنی فلسطین میں جب آپ گئے تو اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ فاممتهم، کہ نماز کا وقت قریب آ گیا تو وہاں پر سارے نبی اور سارے رسول جمع تھے بیت المقدس کے اندر، اور وہاں پر میں نے سارے نبی اور سارے رسولوں کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام ہے اور یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی امامت فرمائی۔ تمام نبی، تمام رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور امام صرف ایک ہی تھا، یہ وہی امام تھا جو ہمارا اور آپ کا بھی امام ہے، وہی امام تھا جو ہم سب مسلمانوں کا امام ہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایک ایک انسان کا امام ہے۔ یہ نبی، یہ انبیاء، یہ رسول، یہ جتنے کے جتنے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانتے اور پہچانتے تھے، اسی لیے کسی نے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی، کسی اور نے امامت کرانے کی جرت نہیں کی۔ خود ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، جنہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی، جن کا ایک الگ مرتبہ اور ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام کون ہے؟ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واقعے کو آپ آگے بڑھائیے، معراج کے واقعے کو آپ، معراج کی حدیث کو آپ پڑھتے جائیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر دروازے کے پاس پہنچ کر فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل ہے۔ پوچھتے ہیں فرشتہ کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ وہ فرشتہ تو نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں محمد ہے۔ فرشتہ جب یہ سنتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کچھ نہیں پوچھتے اور چپ چاپ دروازہ کھول دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہے، آپ کی شان اور آپ کی عزت اور آپ کا احترام معلوم ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ساتوں آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں، اور صرف یہی پوچھتے ہیں کہ کون ہے ساتھ میں۔ جو ہی سنتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی فرشتہ کچھ نہیں پوچھتا اور دروازہ کھول دیتا ہے، آگے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ آسمان تک جس کی پہنچ ہے، ساتوں آسمان تک جس نبی کی پہنچ ہے، اور جس کو ایک ایک چیز نبی سے لے کر فرشتے سب کے سب پہچانتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کی کیا شان نرالی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن فرشتے آپ کی شان کو جانتے اور پہچانتے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3781، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسين والحسن سيدا شباب أهل الجنة، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، کبھی بھی اس زمین پر وہ نہیں آیا، وہ فرشتہ آج اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے۔ کس چیز کی اجازت مانگی ہے؟ اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی ہے ان یسلم علیہ، کہ وہ زمین پر آ کر مجھے سلام پیش کرے۔ اس فرشتے نے اجازت مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں اس فرشتے کو، اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے فرشتے جا اور تو پیارے حبیب کو سلام پیش کر دے، اور یہ بھی کہنا، اس بات کی بھی خوشخبری دینا کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ زمین کے اندر کبھی نہیں اترا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سلام پیش کرنے کی غرض سے، آپ کا مرتبہ جان کر، آپ کی شان کو جان کر، آپ کے مقام و مرتبے کو جان کر، وہ فرشتہ اس دنیا کے اندر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کی غرض سے دنیا کے اندر آتا ہے۔ یہ فرشتوں کو پہچان تھی، فرشتوں کو پہچان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شان کی۔ لیکن ایک ہم مسلمان ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، کبھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، سلام نہیں بھیجتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو، آپ کے مرتبے کو حقیقت میں ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرو۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ دیکھو فرشتے بھی اور خود اللہ بھی، کون درود بھیجتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا خیال ہے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانے کے لیے، آپ کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود درود بھیجتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، واللہ وہ لوگ دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ لوگ دنیا کے اندر کبھی فلاح کامیاب نہیں پا سکتے، وہ دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حیثیت کتوں سے بھی زیادہ گرا دے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا کارٹون بناتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت کو کتوں سے بھی زیادہ گرا دے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں اس کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر کہ ہم خود کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کتنے زیادہ شرم کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے،
عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی حدیثوں کو نہیں جانتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانتے ہوئے بھی چھوڑ دے، وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مذاق اڑا رہا ہے، وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی گستاخی کر رہا ہے۔ جو یہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی اس کو چھوڑ دے، واللہ یہ لوگ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ صرف اور صرف جھوٹا اور کھوکھلا ہے اور باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں، اور فرشتے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر دوسری مخلوقات جیسا کہ جنات، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ جب ہم نے اے نبی آپ کی طرف جنات میں سے کچھ جنوں کو بھیجا، یستمعون القرآن، قرآن کو سن رہے تھے وہ لوگ، فلما حضروہ، قرآن کو سننے کے لیے جب وہ لوگ آئے، قالوا انصتوا، تو ان جنوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور خاموش ہو کر قرآن سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب قرآن کا سنانا ختم ہوا تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف گئے، یہ جن، اور انہوں نے ڈرایا، لوگوں کو سمجھایا، دین کی باتیں بتائی۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، اور ان لوگوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اتری ہے، اور یہ پہلی کتابوں کو سچ بھی بتاتی ہے، یہدی الی الحق، اور یہ کتاب حق کی رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی یہ رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور یہ جن جا کر اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اے ہماری قوم، اللہ کے اس پکارنے والے نبی کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کے اس پکارنے والے نبی کی بات کو مان لو، وآمنوا به، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بہت سخت عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ تو یہ جن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے، یہ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو خاموش ہو کر سنا، اور اپنی قوم میں جا کر یہ بتایا بھی کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس نبی کو تم مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ افسوس کہ آج دن رات ہم قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی بھی نرمی نہیں آتی، ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان نہیں لاتے، اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اور آپ ذرا سوچیں، وہ مخلوق جو جنات کے نام سے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہوں نے جب ایک ہی بار میں اللہ کے کلام کو سنا تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم کو سمجھانے بھی لگے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ اتاری ہے، سورہ جن نام سے، 29 پارے کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ جن نام سے، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے، مجھے یہ وحی کر کے بتایا گیا ہے کہ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جناتوں میں سے چند لوگوں نے جناتوں میں سے وہ قرآن کو انہوں نے سنا ہے، اور قرآن کو سن کر وہ گئے ہیں اپنی قوم میں، اور اپنی قوم میں جا کر بتایا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے بہت ہی عجیب و غریب قرأت سنی ہے آج، ہم نے بہت ہی عجیب اور انوکھی قرأت سنی ہے آج، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری مخلوقات جو جن کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مبارک کو سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ پہاڑ، مکہ کے ذرے ذرے،
مکہ کا ایک ایک پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانتا تھا، آپ کی شان کو جانتا تھا، آپ کی عزت اور احترام کو جانتا تھا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 2417 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے۔ حرا یعنی وہی پہاڑ یا وہی غار جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک کے لیے اکیلے رہتے تھے اور جہاں سب سے پہلی وحی آئی تھی، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ فتحرک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس پر چلے وہ حرکت کرنے لگی، وہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ پہاڑ جو ہی ہلنے لگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا، اے حرا رک جا، ٹھہر جا، سکون میں ہو جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کیونکہ ابھی تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے اور شہید ہے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ چاروں لوگ جا رہے تھے، تو جیسے پہاڑ ہلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ابھی ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ جیسے ہی پہاڑ نے یہ کلمہ سنا فوراً وہ پہاڑ ٹھہر گیا اور سکون میں آ گیا، وہ ہلنا بند ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ پہاڑ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہ پہاڑ بھی پہچانتا ہے کہ جیسے ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی فوراً ہی اس نے بات مان لی، اس نے اطاعت کر لی اور وہ ہلنا بند ہو گیا۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2277، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان، کہ مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا نبی بننے سے پہلے بھی۔ کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری بعثت سے پہلے، نبی اور رسول بننے سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لعارفہ الان، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ کون سا پتھر ہے جو مجھے نبی بننے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی بننے سے پہلے بھی تھی، اور یہاں کے چرند پرند، دنیا کے پہاڑ، دنیا کے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان والا ہے۔ اسی طرح سے صرف پہاڑوں کو ہی نہیں بلکہ درختوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی پہچان تھی، آپ کے مقام و مرتبہ کو درخت بھی، پیڑ پودے بھی جانتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3013، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک بڑی وادی میں، یعنی جو میدان ہوتا ہے چکیل، وہاں پر اترے۔ وہاں جب گئے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس تھوڑی دور چلے گئے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، صحابی کہتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پانی کا برتن لے کر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے چھپ کر جس سے پردے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے کنارے میں دو پیڑ کو دیکھا۔ یہ سنیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3013 ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان درخت کس طرح سے پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میدان کے دونوں کنارے، میدان کے کنارے میں دو پیڑ ہیں۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احداہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے
اس پیڑ کے پاس گئے اور اس کی ایک ٹہنی، اس کی ایک لکڑی توڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ سے کہا کہ انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے آ۔ آپ نے اس پیڑ کی لکڑی توڑی اور پیڑ سے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے آ۔ فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پیڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے چلنے لگا جس طرح سے کوئی آدمی اپنی اونٹنی کو نکیل کے ساتھ میں لے کر، رسی کے ساتھ میں لے کر جاتا ہے، اس طرح سے وہ پیڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کو اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیڑ کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو کر آپس میں مل جاؤ۔ وہ دونوں پیڑ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپس میں مل گئے، اور اس پیڑ کے آڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیڑ سے کہا کہ تم لوگ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ وہ پیڑ اپنی جگہ پر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دو ٹہنی لے کر آئے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ٹہنی دو قبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی، جہاں پر جن دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان دو ٹہنیوں سے اس کا عذاب ختم ہو جائے گا، ان قبر والوں کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک پیڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے۔ یہ ایسی ویسی حدیث نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کہ پیڑ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہے، آپ کے پیچھے آنے کو تیار ہے، لیکن ایک ہم مسلمان ہے جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ، پیڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم دن رات سنتے اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسلام کی طرف نہیں آتے، اس کے باوجود بھی ہم اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے، بلکہ 24 گھنٹے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2095۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امرأۃ من الانصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انصار کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ الا اجعل لك شيئا تقعد علیہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ بنا دوں، کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھے؟ تو فإن لي غلاما نجارا، اس عورت نے کہا کہ میرا جو لڑکا ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، تو آپ کہیں تو میں بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے کوئی جگہ بنا دوں۔ فقال ان شئت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے، تیری مرضی ہے، تیری خواہش ہے، تو تو بنا دے کوئی ایسی چیز۔ قال فعملت له المنبر، تو اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر دیا۔ یہاں پر آپ تھوڑی دیر رک کر سنیں اور غور کریں اور پردے میں بیٹھی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبر جس پر آج امام بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، سب سے پہلا ممبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ یہ بھی ایک عورت کے لیے اسلام میں جو عزت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے عورت کا، اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر دیا، اس نے اپنے لڑکے سے ممبر بنوایا، اور اس ممبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تو فلما كان يوم الجمعة، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آیا، فقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر الذي صنع له، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ گئے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے، فصاحت النخلة التي كان تخطب عندها حتى كادت ان تشق، تو وہ کھجور کی لکڑی، کھجور کی ٹہنی جس کے پاس میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اس طرح سے رونے لگی کہ صحابہ کو محسوس ہوا کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے۔ پہلے جس تنے کے پاس میں، کھجور کے تنے کے پاس میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے،
جب وہاں سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ جدائی کو، وہ پیڑ، وہ کھجور کا تنا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رونے لگا فَجَعَلَتْ تَئِنُّ عَنِينَ الصَّبِيِّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى أَخَذَ فَضَمَّ إِلَيْهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے رونے کی آواز سنی، سارے صحابہ کرام سن رہے تھے اس کے رونے کی آواز، یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے کہ کوئی پیڑ بھی رو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی شان کو فرشتے، پہاڑ، درخت، پیڑ پودے اور پتھر اور ساری چیزیں پہچانتی تھی۔ تو جب وہ رونے لگا، وہ کھجور کا تنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے چمٹا لیا، گلے سے چمٹا لیا، فضمها الیہ، بالکل پکڑ کے اس لکڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے چمٹا لیا۔ فجعلت تئن عَنِينَ الصَّبِيِّ، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے اس لکڑی کو چمٹایا، وہ لکڑی کس طرح سے، جس طرح سے چھوٹا بچہ روتا ہے اس طرح سے وہ لکڑی کراہنے لگی، چھوٹے بچے کی طرح وہ لکڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ کر کرانے لگی۔ الذی یسکت حتی استقرت، جسے خاموش کیا گیا، بہت اس کو خاموش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تب جا کر وہ سکون میں ٹھہری اور تب جا کر وہ لکڑی خاموش ہوئی، چپ ہوئی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو وہ کھجور کا تنا بھی پہچانتا تھا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہوئی تو وہ تنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ رونے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے رونے لگا کہ مجھے، ہم لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ یہ لکڑی کہیں پھٹ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، اس طرح سے رونے لگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2549۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کی گئی ہے جس کو جانور بھی پہچانتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، داخل ہوئے۔ اس باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، تو جیسے ہی اس اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حن وظرفت عیناہ، تو وہ کرانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اونٹ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَحَ ظِفْرَهُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس اونٹ کے کنپٹے کو پیار سے پکڑا، اسے سہلایا۔ فَسَكَتَ، تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فقال علی یا رسول اللہ، تو ایک انصاری صحابی نے کہا، اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ فقال افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا فإنه شکا الی انک تجیعہ وتدیبہ، کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس جانور کے بارے میں، اس جانور کے بارے میں جس کا مالک اللہ نے تجھے بنایا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان جس کو جانور بھی پہچانتا تھا، اور اس جانور نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر آپ سے شکایتیں بیان کرنے لگا، آپ سے آپ کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مشفق باپ کی طرح، ایک مہربان باپ کی طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی اور انصاری صحابی کو اس معاملے میں تھوڑی ڈانٹ بھی لگائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کو جانے یا نہیں جانے، آپ کے مقام و مرتبے کو جانے یا نہیں جانے، لیکن خدا کی قسم جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کی ایک ایک اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانتی ہے۔ جس زمین پر وہ چلتے ہیں اس زمین کی ایک ایک مٹی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں. جس ماحول میں اور جس سماج میں وہ رہتے ہیں، اس سماج کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، رحمت بنا کر، مشفق اور مہربان بنا کر. ایک عیسائی لکھنے والا مورخ ہے، بہت بڑا مورخ عیسائی، جس کا نام دی مائیکل ہارٹ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، ایک ایسی کتاب جس میں اس نے اس دنیا کے اندر پوری جو مانو جاتی کا اتہاس ہے، انسانوں کا جو اتہاس ہے، اس میں 100 جو پربھاوشالی، بہت زیادہ شکتیشالی لوگ رہے ہیں، جو پاورفل، جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پوری دنیا پر پربھاؤ ڈالا ہے، ان لوگوں کا اس نے اتہاس ڈالا ہے. ان 100 لوگوں کا اس نے اتہاس نکالا ہے کہ جس نے جب سے دنیا بنی ہے آج تک وہ کون سے 100 لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا. سب سے زیادہ تو وہ عیسائی ہے. لیکن عیسائی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پر رکھا ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پہ رکھا. وہ عیسائی ہے، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود بھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ رکھا اپنی کتاب میں، جس نے ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو پربھاوت کیا، سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا، لوگوں پر ایفیکٹ ڈالا اپنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. جو انسان جانتا ہے، اس کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے. لیکن جو انسان استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں، یاد رکھے وہ لوگ کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سخت سے سخت سزائیں دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.